بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منقول ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے، ایک جماعت مانسیرا سے آگے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص جن کا نام ڈاکٹر نور محمد تھا، ان نے بتایا کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگ ان کے پاس گئے اور ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ دینی تعلیم میں شریک ہو جائیں، تو کچھ لوگ تو ان کے ساتھ اٹھ کر چل پڑے، لیکن ان میں ایک شخص ایسا تھا جس نے کہا کہ میں ابھی تو نہیں آ رہا، بعد میں نماز کے وقت آؤں گا اور آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ چنانچہ نماز کے وقت یہ شخص ہمارے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، کہ کچھ عرصہ پہلے جنگ میں ایک قبر میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ یعنی ایک کیمپ لگایا گیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہو۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ کیا ماجرا ہے اور قبر سے یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے مٹی ہٹائی تو آواز اور تیزی سے آنے لگی اور میں خود بھی اس وقت ڈر رہا تھا اور مجھ میں خوف بڑھتا گیا۔ یہ دن کا وقت تھا، ابھی روشنی بھی خوب تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ایک بہت بڑا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہے اور جب وہ منہ اس ڈھانچے کے اوپر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آتی ہیں۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ جانور مجھے دیکھ کر مٹی کے اندر چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میری طرف اتنی دہشت سے بڑھا کہ مجھے خود کی جان بچانے کی پرواہ ہوئی۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا کہ وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا ہے۔ قریب ہی پانی کا ایک بہت بڑا گڑھا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس گڑھے میں چھلانگ لگاتا ہوں۔ میں نے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا، جانور اس گڑھے کے کنارے پر آ کر رک گیا ہے اور کچھ دیر بعد اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا۔ جب میں بھاگ کر جوڑ سے نکلا، میری ٹانگیں جل رہی تھیں۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ہسپتال میں داخل کروایا گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر تھا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا تھا، ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا تھا۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے دوائی لگتی رہی ویسے ویسے جسم سے گوشت علیحدہ ہوتا گیا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہو چکا اور مردے کی سی بدبو آ رہی تھی۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔